میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا کی، اس کی 3 قسموں کا ذکر تھا۔ پہلی قسم والسابقون السابقون، ان کا بیان بھی ہو چکا۔ نمبر 2 دوسرا گروہ اصحاب الیمین، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل آپ نے سنا کہ وہ گناہ پر، شرک پر اصرار کرتے ہیں، انہی کی بات چل رہی ہے۔ وَكَانُوا، اور وہ کہتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کافر اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، چاند سورج ستارے اللہ نے پیدا کیے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ساری کائنات اللہ نے پیدا کی، مارے گا بھی وہ۔ لیکن عجیب بات ہے، پھر یہ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا۔ تو فرمایا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا جو پہلے ہیں وہ بھی، کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، پہلے بھی اور پچھلے بھی، سب لمجموعون، سب کی سب جمع کیا جائیں گے، سب اٹھائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ الی میقات یوم معلوم، ایک وقت مقرر پر، وعدے کی جگہ پر، یوم معلوم، ایک معلوم جگہ، قیامت کے دن سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ ثم انکم، پھر ان سے کہا جائے گا، ثم پھر، انکم، بے شک تم، ایھا الضالون، ایک گمراہ ہو، المکذبون، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، کھانے والے ہوں گے شجرت الزقوم، تھوہر کے درخت سے، اتنا کڑوا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا۔ حدیث بات میں آتا ہے اگر زقوم کا جو درخت ہے اس کی بو دنیا میں آ جائے تو کوئی زندہ نہ رہے مشرق سے مغرب تک۔ اس کا اگر وہ ایک قطرہ اس کا پانی میں ڈال دیا جائے، اس کا جو رس ہے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ وہ ان کو کھلائیں گے، کھانے پر مجبور، اللہ ان پر بھوک مسلط کریں گے، پیاس مسلط کریں گے۔ اور فرمایا لآکلون من شجر من زقوم فمالئون ملأ یملأ، کہتے ہیں بھرنے کو، بھریں گے منہا، اس سے البطون، اپنے پیٹوں کو، بھوک ایسی مسلط ہوگی اس کو مجبوراً کھائیں گے۔ اور جو بدکار ہیں، زانی قسم کے لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کو پیشاب پخانا وہ کھائیں گے، اللہ ان کو مجبور کریں گے کھانے پر، ہوگا بھی کچھ نہیں، مجبوراً کھانا پڑے گا۔ زقوم ان کی خوراک ہے، پیشاب پخانا ان کی خوراک ہے، کھائیں گے۔ اور فرمایا آگے
پیئیں گے کیا؟ پھر اوپر پیاس مسلط کی جائے گی. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر وہ پیئیں گے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پیئیں گے. وہ اتنا گرم ہوگا ہونٹ جل جائیں گے. یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ، گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے، گھونٹ گھونٹ کر کے حلق سے پورا نہیں اتار سکیں گے، جو چند قطرے اتریں گے. فقطع امعاءہم، اس سے ان کے اندر جو آنتڑیاں ہیں، آنتے ہیں، وہ کٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب پخانے کے راستے سے نکلے گی. فرشتے اٹھا کر دوبارہ منہ میں ڈالیں. فرمایا فشاربون شرب الہیم، ہیم ای ہم، وہ اونٹ جو پیاس کی شدت کی وجہ سے آتا ہے اور جب پانی پیتا ہے تو اس میں سانس بھی نہیں لیتا. بڑا جفاکش ہوتا ہے جانوروں میں، یہ کئی کئی دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. آہم، اس سے ان کے اندر جو آنتڑیاں ہیں، آنتے ہیں، وہ کٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب پخانے کے راستے سے نکلے گی. فرشتے اٹھا کر دوبارہ منہ میں ڈالیں. فرمایا فشاربون شرب الہیم، ہیم ای ہم، وہ اونٹ جو پیاس کی شدت کی وجہ سے آتا ہے اور جب پانی پیتا ہے تو اس میں سانس بھی نہیں لیتا. بڑا جفاکش ہوتا ہے جانوروں میں، یہ کئی کئی دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. تو جب یہ پانی پینے کے لیے آتا ہے پھر سانس بھی نہیں لیتا. اس لیے انسان، خاص طور پر مسلمان، ان کو چاہیے کہ وہ پانی انسانوں کی طرح پیے، اونٹوں کی طرح نہیں. ایک تو بات یہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. آج ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے. بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، اور اونٹ کی طرح نہیں. ایک مرتبہ برتن منہ کے ساتھ لگایا، پانی پیا، منہ سے اس کو جدا کیا، پھر دوسری مرتبہ منہ سے لگایا، اس کو جدا کیا، پھر تیسری مرتبہ اونٹ کی طرح ایک ہی مرتبہ نہ پی جائے. تو فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین. فرمایا یہ مہمانی ہے ان کے لیے بدلے کے دن. نحن خلقناکم، فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، بس تم کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ ہر چیز کو مانتے ہو اس کا خالق اللہ ہے، تو تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا ہے. جب پہلی تخلیق تمہاری ہم کر سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں؟ آگے بات بالکل واشگاف الفاظ میں سمجھائی. تم کیا سمجھتے ہو؟ افرائیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم جو منی ٹپکاتے ہو عورت کے ران میں، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا؟ منی تم نے پیدا کیا، تم نے کیا کیا ہے؟ تصور تو کرو. سمجھ تو آنے والی بات نہیں ہے. ایک وہ قطرہ جو جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے، پلید ہو جائے، انسان اس سے گھن محسوس کرتا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا. کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے؟ تم سمجھتے ہو ہم نے پیدا کیے؟ جسے اللہ نے یہاں پیدا کیا اس طرح اللہ دوبارہ پیدا کریں گے. انتم تخلقونه، کیا تم جو ہے پیدا کرتے ہو؟ ہم نحن الخالقون، ہم پیدا کرنے والے، خالق ہم ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت، فرمایا ہم نے تمہارے درمیان مقدر کی ہے موت. کسی کو جوانی میں، کسی کو بچپن میں، کسی کو بڑھاپے میں، کسی کو صحت میں، کسی کو بیماری میں، کسی کو حادثے میں. اور فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور تم ہمیں عاجزی کرنے والے نہیں ہو، عاجز کرنے والے. مسبوقین، مسبوق کا ویسے معنی کیا ہے؟ نماز ہوتی ہے، ایک آدمی ہے، اس نے 2 رکعت کے بعد آیا، کہتے ہیں کہ یہ مسبوق ہے. 2 رکعت ہو گئی، 1 رکعت ہو گئی، بعد میں آیا مسبوق ہے. نماز اس سے آگے چلی گئی ہے اور یہ پیچھے رہ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے
کہ تم آگے چلے جاؤ، اعمال تمہارے پیچھے رہ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں کوئی عاجز نہیں کرنے والا. ہم جو چاہیں گے، جو احکام لاگو کرنا چاہیں گے تم پر، ہمیں کوئی عاجز نہیں کرنے والا، پیچھے نہیں. جو کرنا چاہیں گے فوراً ہم اس کو لاگو کر سکتے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم. یہ کہ ہم تبدیل کر دیں تم جیسوں کو. ایک تفسیر تو یہ ہے تبدیل کر دے انسان سے، تمہیں جانور بنا دے، خنزیر بنا دے، بندر بنا دے. مفسرین نے تفسیر بھی کی ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری امت لے آئے. یہاں پر بات آ گئی خنزیر کی کہ انسان بندر بنے گے، خنزیر بنے گے، بنی اسرائیل بنے. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بھی قرب قیامت میں لوگ خنزیر اور بندر بنیں گے. پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ توجہ کرنا، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. آپ نے کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے. آپ نے کہا کلمہ کیوں نہیں؟ کلمہ پڑھتے ہوں گے. حدیث کے الفاظ سننا، یصلون ویصومون ویحجون، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، پھر بھی بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے. کیوں؟ فرمایا کہ وہ گانے سنتے ہوں گے، گانوں کے ایسے شوقین ہوں گے. آج آپ کون سا پروگرام ہے سنو اس پہ گانا نہ ہو، گانے کی آواز نہ ہو. رات کو سوئیں گے گانے سننے کے عادی ہوں گے، رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے بندر اور خنزیر بنے. نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، یصلون ویصومون ویحجون، نہیں پڑھتے ہوں گے. آپ نے کہا کلمہ کیوں نہیں؟ کلمہ پڑھتے ہوں گے. حدیث کے الفاظ سننا، یصلون ویصومون ویحجون، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، پھر بھی بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے. کیوں؟ فرمایا کہ وہ گانے سنتے ہوں گے، گانوں کے ایسے شوقین ہوں گے. آج آپ کون سا پروگرام ہے سنو اس پہ گانا نہ ہو، گانے کی آواز نہ ہو. رات کو سوئیں گے گانے سننے کے عادی ہوں گے، رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے بندر اور خنزیر بنے. نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، یصلون ویصومون ویحجون، بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ گانے سننے کی عادت ہوگی. فرمایا الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، گانا نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے دل کے اندر، منافقت اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو. واقعی منافق ہے. الجرس مزامیر الشیطان، یہ باجے یہ شیطان کی گھنٹیاں ہیں. آج آپ دیکھیں فکر ہی کوئی نہیں. تو فرمایا علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم ان کو پیدا کریں گے اس میں جس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، کسی دوسری قوم میں ان کو بندر خنزیر بنا دیں گے یا ان کو ختم کر کے کوئی دوسری قوم لے آئیں گے. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. بہت اہم سبق تھا، بہت اہم آج کی درس میں باتیں تھی. سننے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ سن کر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.